السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے ایک واقعہ سنانا ہے، توجہ کیجیے گا۔ عید الاضحیٰ کی صبح تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ کسی گھر میں بکرا بندھا ہوا تھا، کہیں گائے کی قربانی ہو رہی تھی، بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے اور ہر گلی میں گوشت تقسیم ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مگر اسی شہر کے ایک کونے سے گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ ننھی شازیہ اپنے بابا کے قریب آ کر معصوم لہجے میں بولی، بابا ہمیں بھی آج گوشت ملے گا؟ باپ نے اپنے دل کی بے بسی چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ شازیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بابا پچھلی عید پر بھی ہمیں گوشت نہیں ملا تھا۔ یہ جملہ سن کر باپ کے دل پر جیسے چھری چل گئی، مگر اس نے اپنی بیٹی کے سامنے آنکھوں کے آنسو چھپا لیے۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اتنے خراب کہ خود قربانی کرنا تو دور، کئی مہینوں سے گوشت بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ شازیہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، بابا سامنے والے اقبال چاچا بڑا بکرا لائے ہیں اور ساتھ والے انکل نے تو بہت بڑا جانور لیا ہے۔ باپ خاموش ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، قربانی کا گوشت تو اصل میں ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مگر شاید اب لوگ بھول گئے ہیں۔ نماز عید کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ بچے بار بار دروازے کی طرف دیکھتے رہے، مگر وہ وقت گزرتا گیا اور کسی نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ دوپہر ہو گئی۔ شازیہ کی ماں نے آہستہ سے کہا، میں نے سالن کی تیاری بھی کر لی ہے، مگر شاید لوگ ہمیں بھول گئے ہیں۔ باپ نے صرف اتنا کہا، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے۔ آخرکار بیٹی کے اصرار پر وہ ایک جاننے والے ڈاکٹر کے گھر گیا۔ دروازہ کھلا تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بھائی اگر قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل جائے۔ سامنے والے نے حقارت سے دیکھا اور بولا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں، اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ باپ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر خود کو سنبھال لیا۔ پھر وہ ایک اور گھر گیا، وہاں سے ایک شاپر ملا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو اس میں صرف ہڈیاں اور چربی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، بہتے ہی جا رہے تھے۔ اسی دوران شازیہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور بولی، بابا ہمیں گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ اس کی ننھی بیٹی اپنے باپ کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہے۔ یہ سن کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر کا ماحول غمگین ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اکرم کھڑا تھا، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، بھائی گاؤں سے گوشت آیا تھا، سوچا آپ کے بچوں کے لیے بھی لے آؤں۔ اکرم بھائی، سبزی والے نے کہا کہ گاؤں سے میرے بھائی نے کافی گوشت لایا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے گھر بھی دے دیں، بہت زیادہ ہے تاکہ آپ کے بچے بھی کھا لیں۔ یہ سن کر باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دل سے اکرم کے لیے دعا کی۔ اس رات بچوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا۔ گھر میں کافی دن بعد خوشی آئی تھی، مگر اچانک سے آندھی آئی اور بجلی چلی گئی۔ مگر 2 دن بعد جب بجلی آئی تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ محلے کے کچھ لوگ خراب ہونے والا گوشت باہر پھینک رہے تھے اور کتے اس گوشت پر جھپٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شازیہ حیران ہو کر بولی، بابا کیا انکل نے کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ یہ سن کر سب کی نظریں جھک گئیں۔ میرے عزیزو، قربانی صرف گوشت جمع کرنے کا نام نہیں۔ قربانی کا اصل مقصد غریبوں، مسکینوں اور سفید پوش لوگوں کے گھروں میں خوشی پہنچانا ہے۔ خدا را اس عید پر اپنے آس پاس ایسے گھروں کو ضرور تلاش کیجیے گا جہاں بچے آج بھی صرف ایک امید کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمارے لیے بھی کچھ آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا
محمد صداقت اللہ۔